جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے ناظرین، تو محبوب کے انداز زندگی اور اس کے عادات و اطوار پر بھی وہ غور و فکر کرتا ہے، انہیں بغور دیکھتا ہے، اور عاشق اپنے محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے، اس کے انداز کو اپنانے اور اس کی نقالی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہم دنیاوی نظائر بھی دیکھتے ہیں۔ جب بات ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن سے حقیقی عشق کیا جانا چاہیے، اور حقیقی عشق کے حقدار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حقیقی کیا اور اس کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا میں وہ مثالیں نہیں ملتی۔ تو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جب بات ہو تو جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی پر کس طرح غور کرتا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سنتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا گیا۔ عاشق جب یہ سنتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غور کرتا ہے، حضور کی سیرت کو، حضور کے کردار کو، حضور کے گفتار کو، حضور کے لیل و نہار کو، عادات و اطوار کو پڑھتا ہے، علماء سے سنتا ہے، اور یہ جو کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے سنا ہے کہ اسوہ حسنہ فرمایا گیا حضور کی زندگی کو۔ تو عاشق اپنی زندگی میں اس اسوہ رسول کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، پیارے آقا کی سیرت لاجواب کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اور وہ یوں کرتا ہے کہ جب اس نے صحابہ کرام کو، یعنی عاشق نے جب صحابہ کرام کو پڑھا، علماء سے سنا، تو صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نثار کی۔ مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا عشق اس درجے پہ پہنچا تھا کہ وہ حضور کی ایک ایک ادا کو بغور دیکھا کرتے تھے۔ نہ صرف ادا کو دیکھتے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جو عمل کیا ہے، ساتھ میں اس جگہ کو بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ کس مقام پر کیا ہے، انداز کیا تھا، وقت کیا تھا، اور پھر بعض اوقات سوال کر کے اس کی حکمتیں بھی پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ عاشقوں کا انداز ہے، کیونکہ عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کے ذریعے ملا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروی کرنی ہے وہ تو صحابہ کرام کی کرنی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و کردار کو دیکھا اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ پھر جب صحابہ حجۃ الوداع کے بعد دنیا کے اکناف و عالم میں پھیل گئے تبلیغ دین کے لیے، عشق رسول کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، تو ان صحابہ کی سیرت و کردار کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کے لیے آگے بڑھے۔ آج ہمارا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول۔ ہم عشق رسول پر بات تو کر رہے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز ضروری ہے، اور وہ ہے سیرت، حضور کی سیرت۔ دیکھیں، جب ہم سیرت کو پڑھیں گے نا تو سیرت کے پڑھنے کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، پہچان میں اضافہ ہوتا ہے، تو محبت و پیار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے، اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اس کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، اور رسول پاک کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سیرت اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، کیونکہ محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت انسان کو محبوب کے طریقے پر چلاتی ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور عشق رسول۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں جو بہترین گفتگو کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور سے محبت کے حوالے سے، مدنی پھول دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، عشق رسول بڑھے گا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر عمل کرنے کا اللہ نے چاہا اس سلسلے کی برکت سے ذہن بنے گا۔ موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عشق رسول۔ اب یہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو عدنان بھائی میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں، پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بات کر رہے ہیں سیرت اور محبت دونوں کے تعلق کا، سیرت کسے کہتے ہیں اور محبت کا سیرت رسول سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جب ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور پہ جان فدا، حضور پر مال فدا، حضور پر اولاد فدا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ الفاظ ہمارے کانوں میں رس گھولتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو یہ جو محبت کا اظہار ہے اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے؟ ان دو باتوں کا اگر آپ واضح کریں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، سیرت جو ہے وہ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سارا یسیرو سیرن، یہ کہتے ہیں چلنے کو، تو لغوی معنی تو اس کا یہ ہے، اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ مختلف ادوار میں اس کا مختلف رہا۔ ابتدا کے اندر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت انداز زندگی ہے اس کو سیرت کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس زمانے کی ابتدا کی جو کتابیں ہیں انہیں سیرت پر مشتمل کتابیں کہا جاتا ہے، لیکن وہ مغازی پر مشتمل ہیں، یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک باب تھا یوں کہہ لیں۔ لیکن فی زمانہ اب زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیرت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز زندگی ہے جسے آپ علیہ السلام نے اپنایا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کی ابتدا آپ کے میلاد سے ہوتی ہے، کہ نبی پاک ولادت سے لے کر حضور علیہ السلام کے میلاد پاک سے لے کر اور دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، اس میں جو آپ نے عبادتیں کی، جو آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا مبارک بچپن ہے، دودھ پینے کے جو ایام ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے جو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے، پھر اپنی والدہ کے پاس تشریف لے آئے، پھر اعلان نبوت سے پہلے کا جو آپ کا زمانہ ہے مبارک، پھر اعلان نبوت کے بعد کا ہے، ہجرت سے پہلے کا، ہجرت کے بعد کا ہے، یہ سارے کا سارا تو یہ مختلف ابواب، مختلف فصلیں یوں کہہ لیں، لیکن یہ سب کی سب گھومتی اسی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ایام کے گرد ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے لے کر حضور کے میلاد سے لے کر اور دنیا سے تشریف لے جانے تک جو انداز آپ نے اپنایا وہ حضور کی سیرت کا حصہ بنتا چلا گیا۔ یہ سیرت کی آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کر، تو اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں جب ہم کسی ذات سے محبت کرتے ہیں، جن سے محبت کرنے کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم وہی بات کریں گے کہ جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے موافق ہے اور جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اور ایسی چیزیں، ایسی محبت ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل میں جگہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت کے لیے آپ کی سیرت کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ یعنی سیرت اور محبت میں یوں کہہ لیں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم جب تک کسی شخص کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، کب پیدا ہوا، کہاں رہا، زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، لوگوں کے ساتھ میل جول کیا تھا، اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، جب تک اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ محبت جو عروج چاہتی ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرے تو اس کے بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو لوگ مثال کے طور پر کسی ملک سے محبت ہے کسی بندے کو، میں جی وہاں جانا چاہتا، جیسے مدینہ طیبہ آپ دیکھ لیں کہ عاشقان رسول جو ہیں وہ الحمدللہ مدینہ پاک، مکہ شریف جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب مدینہ پاک کے بارے میں بنیادی معلومات، نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کب فرمائی، مدینہ بنا کب، یہ اس کے بارے میں معلومات ہونا۔ اچھا پھر جو مسجد نبوی شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام کا روضہ طہر ہے، دیگر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بنیادی معلومات تقریباً ہوتی ہی ہے کہ مدینہ شریف سے محبت اس لیے، اگر پتہ ہی نہ ہو محبت ہے جی مجھے مدینہ شریف، کیوں جی پتہ ہی نہیں، تو ایسا ہوتا نہیں عام طور پر۔ محبت کا تعلق پتہ ہوتا ہے کیوں جی تعلق، یعنی جس سے میں محبت کر رہا ہوں
اور جس چیز سے محبت کر رہا ہوں اس محبت کا سبب کیا ہے صحیح، یہ معلوم ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت کا ذریعہ صحیح، اور سبب ہے واہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس لیے حضور کے انداز سے بھی کیا محبت ہے، بات، واہ، واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی گزارنے کے انداز سے بھی محبت ہے، سبحان اللہ، حضور کے چلنے کے انداز سے بھی محبت ہے۔ واہ، پھر صحابہ نے جنہوں نے اس بات کو سمجھا انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد، آپ کی ولادت کو بھی دیکھا، واہ، اور آپ کی جو ولادت کے ساتھ، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک میلاد ہے نا، عام طور پر اگر کسی دوسرے شخص کی بات کی جائے تو دنیا میں جو آنا ہوتا ہے وہ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ بس دنیا میں آ گئے، صحیح، اور جو سیرت کا جو تعلق ہوتا ہے کسی شخص کی، عام آدمی کی سیرت کا، وہ عام طور پر اس کے ہوش سنبھالنے سے ہوتا ہے، یعنی جب اس نے چلنا پھرنا شروع کیا تو اب لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، گھر والوں کے ساتھ، صحیح، لیکن نبی جب پاک سمجھداری آ جائے تو ہاں اس جی، کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت وہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، واہ، آپ کی واہ، سیرت کے ڈنکے پہلے ہی بج رہے کیا ہیں، بات ہے، کیا کہ بات، لوگ جو ہے وہ آپ کا نام لے کر آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ آنے سے پہلے ہی چرچا ہے نبی حضور پاک کے علیہ اوصاف السلام پچھلی کا۔ کتابوں میں جی بیان کر بالکل، دیے گئے، یہ وصف ہوگا آپ کا، غریبوں کے ساتھ آپ بھلا کرنے والے ہوں گے، سوال کرنے والے کو عطا فرمانے والے ہوں گے، یہ وہ اوصاف ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، حضور کی یہ وہ سیرت ہے جو گزشتہ کتابوں میں پہلے سے ہی موجود یعنی ہے۔ آپ کی گفتگو کا جو اگر ہم نچوڑ نکالیں تو وہ یہ بنے گا کہ محبت اور سیرت یہ دونوں ساتھ ہی چلیں گے، بالکل، اور جب کسی ذات سے اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے بارے میں معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ غلام محی الدین بھائی، یہاں پہ ہم صحابہ کرام کو کیونکہ عشق رسول میں ہم مشعل راہ انہی کو قرار دیتے ہیں، اچھا وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی عادات و اطوار تھی حضور پاک کی زندگی کے، وہ کون سے پہلو تھے؟ ویسے تو اگر پیارے آقا کی زندگی کا ہر پہلو ہی روشن و تابناک ہے، ہر بات پر اگر ہم کہیں تو وہ لاجواب ہے، ہر انداز ہی لاجواب ہے، مگر بعض چیزیں خصوصیت حاصل کر جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک سے جو غایت درجہ کی محبت کی، سیرت رسول کا کہ وہ پہلو اگر آپ ہمارے سامنے بیان کریں کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، حضور کا دیدار کر کے، حضور کے لیل و نہار اور دن رات کے معاملات کو دیکھ کر پیارے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور پھر ایسے جان نثار بن گئے کہ اپنا سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگر سیرت کے ان روشن پہلوؤں پہ آپ کچھ گفتگو کریں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یقیناً بے مثل و بے مثال ہے، بالکل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بے غرض ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وصف رکھا ہے وہ باکمال، اور ان کے اوصاف کو دیکھ کر ایسے اوصاف جمیلہ کہ بندہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور فدا ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو شان بہت اعلیٰ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے وہ مشرف ہوئے، لیکن آج جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جان فدا کرنے کو تیار۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بولا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ محبت کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے چند میں ذکر کروں گا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے وہ پہلو کہ جس کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ایسے وابستہ ہوئے کہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں حضور پاک کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن عطا فرمایا ہوتا ہے، یعنی جس سے محبت کر رہا بڑا حسین و جمیل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن دیا وہ بے مثل و بے مثال، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کی مثل آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ ایسا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے، اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا سورہ یوسف میں، تو انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر
وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا کوئی بھیجا ہوا فرشتہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف کے بھی آقا ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں صبح و سحر کے وقت چراغ کی روشنی میں کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ہوا چلی، چراغ بجھ گیا اور مجھ سے سوئی بھی گم ہو گئی، سوزن فارسی میں اس کو کہتے ہیں، سوئی گم ہو گئی۔ تو اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے مبارک رخساروں سے، آپ کے مبارک چہرے سے نکلنے والے انوار کے سبب کمرہ پورا روشن ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ کیا بات ہے! تو حسن جس کا ہوتا ہے نا تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک سبب ہے حسن، دوسرا سبب ہے علم، کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے پاس بڑا علم ہے، تو علم کی وجہ سے، علم ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو علم کی وجہ سے بھی بعض اوقات محبت ہوتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم کا منتہا بنایا، منتہا علم آپ کی ذات کو بنایا، مخلوق میں سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہوا، اتنا علم۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا، کہ اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند کر دیا، فانا انظر الیہا، تو میں اس میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی۔ سبحان اللہ، واہ! سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، حضور صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کی نعمتیں بتا رہے ہیں، اور جہنم کے عذابات سنا رہے ہیں جس سے صحابہ کرام ڈرتے ہیں، خوف خدا سے روتے ہیں، سبحان اللہ، فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اتنا علم۔ تو علم کی وجہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وجہ سے بھی محبت تھی، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ کردار، عفو و درگزر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لاتے، آپ دیکھیں اگر کسی شخص کی تعریف اخبار میں بڑے نام کے ساتھ اور بڑی نمود و نمائش کے ساتھ تحریر ہو تو بعض اوقات اس کے دل میں تھوڑا سا یار میں تو بہت بڑا ہو گیا، اور اگر کوئی بڑے ہی منصب والا شخص ہے تو اس کا بعض اوقات انداز یہ دیکھنے میں آتا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لاتے، وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے اور دامن کرم سے وابستہ ہوئے، تو آپ سلام میں پہل کرتے، سبحان اللہ، صحابہ کرام کو سلام کرتے، بلکہ یہاں تک حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے باغ میں کھیل رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر سلام میں پہل کرتے۔ کیا بات، کیا انداز ہے نبی پاک کا۔ پھر خادموں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادموں کے ساتھ جو ہے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہ جھڑکا نہ ڈانٹا، میں نے اگر کام کیا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا، اور اگر کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کے واقعات، وعدہ وفا کے واقعات، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے وعدہ کیا، ابو الحمسا ایک شخص تھے، یہ صحابی رسول ہیں، اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی اور پیسے کم پڑ گئے تو عرض کی کہ آپ یہیں ٹھہرے میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ تو یہ گھر گئے، اپنے بچوں میں اتنے محو ہو گئے اور مشغول ہو گئے کہ یہ بھول گئے، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا، تو یہ جلدی سے پیسے لے کر اور رقم لے کر تھیلے میں ڈال کے اس جگہ پر پہنچے۔ 3 دن کے بعد پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا ہوا پایا۔ کیا بات! 3 دن تک حضور انتظار کرتے رہے، ایسی مثال کہاں ملے گی وعدہ وفا کرنے کی، وعدہ پورا کرنے کی۔ 3 دن تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے رہے، ماتھے پہ شکن تک نہیں، بس اتنا ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ، ایسا پاکیزہ کردار۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ خوف خدا، سبحان اللہ، اور عبادت ایسی بے مثل و بے مثال اور کمال کی عبادت، یعنی وہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بخشے گا۔ یہ صحابہ کرام سارے معاملات دیکھتے تھے، اور پھر خوف خدا میں اتنا رونا، غم کیا تھا؟ صرف اپنی امت کا غم تھا۔ گریہ وزاری کرتے تھے، شب بیداریاں کرتے تھے، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ، راتوں کو جاگنا، امت کا غم ہے، امت کے غم میں گریہ وزاری۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے واقعات دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یا اللہ مجھ سے جو تو نے وعدہ کیا وہ پورا فرما، گریہ وزاری کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چادر کو کندھوں پہ ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔
تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے. عبادت نماز قیام کر رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں قیام کیا اور ایک آیت پر شبو کر دی. وہ آیت کون سی تھی؟ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو مغفرت کر دے ان کو بخش دے تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو حکیم ہے. اس ایک آیت کی تکرار کرتے رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ صبح ہو گئی. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں؟ اب یہ سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں جن کو دیکھ کر صحابہ کرام کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کیوں نہ کہیں جب اتنا پیارا انداز، اتنا پیارا کردار، ایسی محبت، ایسی شفقت اور لوگوں کے ساتھ عفو و مغفرت والا معاملہ، تو اگر ایسا پیارا کردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ کر بھی اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک پر فدا نہ ہوتے تو پھر کیا تھا؟ اور اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ معاملہ نہ بھی ہو، یعنی نہ بھی دیکھا ہو، تب بھی حضور سے تو محبت کرنے ہی تھی، کیونکہ وہ شریعت کا حکم تھا. درگزر کے جو واقعات ہیں نا، اگر وہ آپ پڑھیں سیرت کے پہلو کو، اس پہلو کو پڑھیں تو آپ یقین مانیں کہ ہماری جتنی رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں نا، اور ہمارے جتنے قطع تعلق ہوئے ہیں، وہ ہم جا کے خود معافی مانگے. بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ اب جب ہم دور جاہلیت کی بات کرتے ہیں تو جنگیں ہوا کرتی تھی نا قبیلوں میں، آپس میں اس طرح کی جنگیں کہ منہ دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری ہے، اتنے تعلقات کے اندر خرابیاں تھیں، اور میرے آقا علیہ السلام سالوں گزر جاتے، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جاتی تھی. مگر میرے آقا کا کتنا پیارا کردار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر اور سلوک کرنے کا جو ارشاد فرمایا، تو پھر کیا ہوا کہ وہی دشمن جو تھے وہ آپس میں اللہ کی رحمت سے محبت کرنے والے بن گئے، رشتہ داریاں ان کی آپس میں قائم ہو گئی. تو یہ پیارے آقا کی روشن سیرت کے پہلو ہیں جس سے عشق رسول مزید بڑھتا ہے. یہ بھی میلاد منانا، یہ بھی میلاد منانا، حضور کی سیرت کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی میلاد النبی. سیرت پڑھنے سے حضور کی میلاد منانے کی برکتیں زیادہ ملتی ہیں. اچھا اب یہاں پہ عدنان بھائی جیسے کہ عفو درگزر کے بارے میں بتایا، حضور کی سیرت کے روشن پہلو مزید انہوں نے بیان کیے. ایک خدام کا بھی ذکر کیا کہ خادموں کے ساتھ پیارے آقا کا انداز. دیکھیں ہمارے نوکروں کے ساتھ انداز کیا، اس پر ہم بات نہیں کرتے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کیونکہ لا جواب ہیں، بے مثل ہے، بے مثال ہے. خدام کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا انداز کریمانہ کیسا تھا. کیونکہ اگر ہم اس خادموں کے ساتھ ہونے والے رویے پر غور کریں گے تب بھی ہمارا عشق رسول اللہ کی رحمت سے بڑھے گا. کیونکہ اگر خادم مثال کے طور پر کوئی نوکر ہے، وہ اگر سیٹ کی تعریف کرتا ہے اور سیٹ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سیٹ میرا جو ہے یا میرا جو بڑا ہے وہ ایسا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو دوسروں کی اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں. تو خادم کی طرف سے جو نبی پاک کا ان سے انداز اور خدام کا حضور سے محبت، اس پر اگر کچھ آپ ذکر کریں. سبحان اللہ. محسن بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جس بھی صحابی رسول کا تعلق ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار فرماتے ہیں، مجھ پر شفقت فرماتے ہیں. تو اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی شفقت، اتنی مہربانی ان پر، نہ صرف یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فضل فرمایا، عنایت فرمائی، شفقت مہربانی فرمائی، بلکہ وہ جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا. یعنی ایک تو ہے جو کام کیے نہ کیے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، ملامت نہیں، یہ مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ فضل بھی کوئی کم نہیں تھا. لیکن جب حضرت ام سلیم جو آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے ایک بار عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کیجیے، اور ان کا حضور کی بارگاہ میں آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. ان کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختلف لوگ آپ کو مختلف تحفے پیش کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ بیٹا ہے میرا چھوٹا سا، اس کو خادم کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں شفقت فرمائی اور انہیں قبول فرمایا. اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور وہ اس بھلائی کے بدلے میں احسان کرے تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے کہ اس نے میرے احسان کی قدر کی ہے، میرے خدمت کی قدر کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو انتہائی مشفقانہ انداز، اور اوپر سے نبی پاک علیہ السلام کا انہیں دعا دینا، یا اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، 100 سال سے زیادہ عمر اور مال ایسا. ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے کھیت
دنیا کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، میرا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہوں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اہل و عیال والا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 سے زیادہ جو ہے نا وہ اہل و عیال عطا فرمائے تھے آپ کو، آپ کے بیٹے پوتے یوں کر کے جو ہے نا جو آپ کی نظروں کے سامنے تھے، اور اللہ کا فضل یوں کثرت اولاد کی صورت میں بھی تھا، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، عمر بھی ہے، اور یہ سب کا سب صدقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یوں عطا فرمایا، خدمتگار کو ایسی پیاری دعا دی، واہ واہ۔ یعنی ایک آپ دیکھیے ایک شفقت ہی کیا کم تھی کہ جو اگر کبھی کچھ کر دیا، مطلب کچھ معاملہ جو فرمایا کہ آپ نے یوں کرنا ہے، نہیں کیا، اس پر مواخذہ کوئی نہیں، یہ شفقت کیا کم تھی، لیکن یہ کریم ہے دراصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بھرے ہیں ہاتھ اور کھلے خزانے، ان کا معاملہ یہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا جو ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ ماں باپ سے لوگوں کو کتنا پیار ہوتا ہے، اولاد کتنی محبت کرتی ہے، اور بالخصوص وہ جو سالوں سال بچھڑ جائے والدین سے، پھر ملنے کو اور پھر ملنے کے لیے والدین آ جائیں، اور پھر وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، اور پھر بندہ یہ کہے کہ میں نے نہیں جاننا۔ یہ انداز تو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے متعلق ہی دیکھا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شفقت، آپ دیکھیں کہ والدین کی شفقت کو بندہ بھول جائے، ماں باپ کے پیار کا بندے کو خیال نہ آئے، اور یوں کہے کہ ماں باپ چچا ساتھ ہیں، والد ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید کو لے جاؤ اگر یہ جاتے ہیں، زید کی مرضی پوچھ لو۔ حضرت زید کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چچا اور والد دونوں کو آپ جو ہے نا وہ رخصت کر دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کیسی شفقتیں انہوں نے دیکھی ہوگی زمانے میں، وہ دیکھتے دن رات حضور کے خدمت میں رہے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ لوگ اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا پیار صحابہ کرام علیہ مردوان کا، لیکن اس کے باوجود وہ ترجیح دے رہے ہیں والد کے پیار پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیار۔ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ، جہاں بیٹے سے بھاگے باپ، جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ چشم فلک نے شاید اس کے علاوہ یہ منظر نہ دیکھا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے والد لینے آ رہا ہے مگر خادم نہیں جا رہا ہے، خادم یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے ماں کا بھی پیار دیا ہے، انہوں نے مجھے باپ کا بھی پیار دیا ہے، مجھے بھائی کا بھی پیار دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ان کے در سے نہیں ملی ہے، وہ کیا نعمت ہے جو انہوں نے مجھے نہیں عطا کی ہے، شفقت ہو، محبت ہو، رحمت ہو، کرم ہو، عنایت ہو، وہ کیا ہے جو ان کے در سے نہیں ملا، تو اب میں ان کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں، تو جانے سے انکار کر دیا۔ والدین کی محبت پر نبی پاک کی محبت کو ترجیح دی، اور یہی حقیقت ایمان ہے۔ اور حضور کی سیرت کو وہ جانتے تھے، سیرت رسول وہ دیکھ رہے تھے، تو سرکار سے سچی محبت کرنے لگ گئے۔ ہمیں بھی نبی پاک کی سیرت کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہو۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ محمد ساجد اطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ جاری وساری ہے۔ سلسلے کے اندر محسن بھائی کی آمد مرحبا، عدنان بھائی کی آمد مرحبا۔ محسن بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 12 ربیع الاول جب آتا ہے تو لوگوں کے اندر عشق رسول بڑھ جاتا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ عشق رسول پوری زندگی تک رہے لوگوں کے دل کے اندر، اسے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اصل میں 12 ربیع الاول شریف جب مہینہ آتا ہے نا، تو مہینے کے آتے ہی ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے تعلق کے حوالے سے ہر طرف سے ایک میسج مل رہا ہوتا ہے۔ کہیں ہم جھنڈے دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم لائٹیں دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم بیانات سن رہے ہیں، کہیں محفل میلاد ہو رہے ہیں۔ یہی چیزیں یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کے واقعات، پیارے آقا کی سیرت کو ہم پورے سال پڑھتے رہیں، اچھے اجتماعات میں، نیک اجتماعات میں آئیں، نیک صحبت میں بیٹھیں، تو عشق رسول پورے سال ہی انشاءاللہ ہمارے بڑھتا ہی رہے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ عشق رسول نہیں، عشق رسول تو ہے، وہ ایک وقت میں آ کر جوش مارتا ہے، تو اس جوش کو قائم رکھنے کے لیے نا وہ صحبت چاہیے۔ دیکھیں جب تک
ہنڈیا کے نیچے چولہا جلتا رہے گا، ہنڈیا جوش مارتی رہے گی۔ جب تک اچھی صحبت ملتی رہے گی انشاءاللہ، ایسی صحبت کہ جو عشق رسول میں آنسو بہنے پر مجبور کر دے، جو دل کے اندر تڑپ پیدا کر دے، مدینے کی یاد پیدا کر دے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات سن کر آنسو جاری ہو جائیں، ایسی پیاری صحبت، دعوت اسلامی والوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، علم والوں کی صحبت ملے گی، عشق رسول انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ کچھ اور سیرت کو اپنانے کی اگر ہم طرف کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں زندگی گزارنے کا۔ بندہ کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، اگر اس انداز پر ہو جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ ہے تو انشاءاللہ الرحمن پھر جب کھانا کھائیں گے تو اس وقت بھی ذوق آ رہا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ ہے۔ سوتے وقت بندہ اس رخ پر اس انداز میں سو رہا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے، تو انشاءاللہ الرحمن زندگی میں ذوق شوق جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ وہی نا کہ آپ جب ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے آپ کو پیارے آقا کی یاد آ رہی ہے، جب یاد آئے گی نا تو عشق بڑھتا رہے گا۔ وہ کام وہ کریں گے جس میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بڑھتی رہے۔ اور کال دیجیے گا۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، عشق رسول کے رنگ بہت پیارا سلسلہ ہے۔ آج کا موضوع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول۔ یہ سلسلے دیکھ کر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آپ نے حوصلہ افزائی بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بات ہو رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے روشن پہلوؤں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، یہاں پر ایک سوال آپ سے کروں گا۔ پیارے آقا کی زندگی کے اوصاف بہت سارے ہیں جن پر ہم بات کریں تو شاید سلسلے کم پڑ جائیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب بندہ کسی سے کو مال دیتا ہے تو مال جس نے دیا ہے یا کوئی مدد کر دی ہے یا کسی معاملے میں احسان کیا ہے تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ حضور کی سیرت میں سخاوت، جود، نبی پاک علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ انداز کیسا کریمانہ تھا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام جاننے والوں انجانوں سب کو ہی جو ہے وہ مالا مال فرمایا کرتے تھے۔ سخاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پر آپ کچھ بات کریں، کیونکہ صحابہ کرام حضور کی دن رات سخاوتیں دیکھ رہے تھے، جو آتا تھا جولی بھر کے جاتا تھا، جو مانگتا تھا پیارے آقا علیہ السلام عطا فرماتے تھے۔ پھر یہاں صرف دنیا کی نہیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماتے تھے۔ تو سخاوت مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ آپ حضرت فرماتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ یعنی جو بھی مانگنے والا آتا ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، سبحان اللہ، کبھی نہیں سنتا۔ اور آپ دیکھیے کہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبی کریم کی زندگی میں لا نہیں ہے، یعنی جو بھی مانگنے والا آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لا نہیں فرمایا بلکہ اس کو عطا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی آپ کے پاس آئے جو مانگے عطا فرما، اس کو عطا کریں، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو منع نہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے مانگا اور خوب مانگا، کیونکہ وہ جانتے تھے قرآن و حدیث ان کے سامنے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ان کے سامنے تھی، وہ جانتے تھے یہ وہ نبی ہیں جن سے جو مانگو وہ عطا کرتے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق کا ہے کھلاتے، یہ قاسم نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی، یہ زمانے بھر میں نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف یہ ازلی بدبخت کافر تھا، اس کا ایک بیٹا تھا صفوان، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، ٹھیک، اور انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام لے آؤں گا، اس شرط پر کہ یہ وادی میں جتنی بھی بکریاں ہیں، جتنے بھی چوپا ہیں، جانور ہیں، مال مویشی ہے، یہ سب آپ مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے تمہارے۔ سبحان اللہ۔ پوری وادی جو بھری ہوئی تھی مال سے، مویشی سے، سب جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا کیے۔ وہ سارے جانور لے کر، اچھا وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، وہ سب جانوروں سے بھری ہوئی تھی پوری وادی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مانگنے پر ان کو دی، وہ سب لے کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر گئے اپنی قوم میں اور کہا یا قومی اسلموا، اے قوم اسلام لے کر آؤ، کیونکہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دم میں اتنا دے دیا کہ فاقہ ختم ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھوں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مہیا کیا کرتے تھے رات میں. تو ایک مرتبہ حسب معمول انہوں نے پانی پیش کیا، اس وقت دریا رحمت جوش پر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل ربیع، اے ربیع مانگ. کیا مانگتا ہے؟ یہاں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور کا مطلقاً فرمانا مانگ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں مصطفیٰ کو عطا فرما دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. جبھی تو کہہ رہے مانگ. اگر اختیار ہی نہیں ہوتا یا جو انہوں نے مانگا وہ نہیں دے سکتے تو پھر سوال کیوں کرتے؟ تو سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس خزانے ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں اور یہ امت کو تقسیم فرماتے ہیں. تو فرمایا سل ربیع، اے ربیع مانگ. کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیع بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی. عرض کی اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، آپ کا جنت میں پڑوسی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. کیا مانگا؟ کتنی بڑی بات انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی. سوال کر کے یہ بھی بتا دیا کہ حضور کے اختیار میں جنت بھی ہے. ہاں ابھی بتاتا ہوں نا میں بھی. تو اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا سوال کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. فرمایا اوا غیر ذالک، یہ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور مانگنا ہے تو مانگو. کیا بات، کیا بات. عرض کی یا رسول اللہ بس یہی چاہیے. تو حضور نے فرمایا فاعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، تو اب تم اپنے نفس پر سجدوں کی کثرت کر کے میری مدد کرو. شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں میری رفاقت جنت میں عطا فرمائے گا. اب آپ یہ دیکھیے سوال تو بظاہر بہت چھوٹا ہے الفاظ میں کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں جائے گا کون؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. انہوں نے حضور سے ایمان پر خاتمہ بھی مانگ لیا. خبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہوا آگے بھی کامیاب ہوگا. یقیناً یہ صحابی ہیں، لیکن ایک جملے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں مانگ لیا اور سرکار نے ایک ہی دم میں عطا بھی کر دیا. سبحان اللہ. مانگنے والا بھی کمال کا ہے، دینے والے بھی کمال کے ہیں. اب دن رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دینے عطائیں دیکھ رہے ہیں صحابہ. آپ نے جیسے وہ واقعہ بتایا کہ پوری وادی عطا فرما دی. حضرت ابن عباس، ہاں ماشاءاللہ آپ فرمائیں. میں بھی چاہ رہا تھا کہ حضور کے عاشقان رسول ایسی روایت ہے آپ کے سلسلے کا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن یہ اوصاف حضور کے ختم نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک ذات ہے، رب کی عبادت اس قدر فرمائیں. اللہ کریم فرمایا قم اللیل الا قلیلا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں آرام بھی فرمایا کریں. سخاوت اس قدر ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اور آپ اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک ہتھیلی پوری ہی نہ کھول دیں. کیا بات. اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، ایک عورت تھی مسلمان، ان کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ بڑے سخی تھے، بہت عطا فرمانے والے تھے. وہ یہودی عورت تھی اور اس نے کہا کہ ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہوتا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا وہ عطا فرما دیا کرتے تھے. تو وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی امتیہ تھیں، وہ جو صحابیہ تھیں، انہیں جو ہے نا یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا انبیاء سارے عظمت والے ہیں لیکن ہمارے نبی تو انبیاء کے بھی سردار ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت مانتے ہیں ہم، لیکن انہوں نے کہا جو میرے کریم آقا جو ہے نا وہ ایسے ہیں جس شے کی ضرورت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظمت ہے، وہ شان ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جو ہے نا وہ پریکٹیکل بھی ابھی کروا دیتی ہوں کہ جس شے کی ضرورت ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ بھی عطا کر دیتے ہیں. اپنی بچی کو بھیجا اور کہا نبی پاک علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یا رسول اللہ اپنی قمیض عطا کر. اتفاق ایسا وہ بچی آئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس اس وقت وہی ایک قمیض تھی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کہہ رہی قمیض دے دیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور آپ نے وہ قمیض جو ہے وہ بھجوا دی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، یعنی قمیض پہننے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لائے. وجہ کیا تھی؟ پہننے کے لیے قمیض نہیں تھی. اور یہ وہ کریم آقا ہیں جو زائد ہے وہ بھی عطا فرما رہے ہیں اور جو اپنی ضرورت ہے مانگنے پر وہ بھی عطا فرما رہے ہیں. یہ تو وہ کریم آقا ہیں. آپ علیہ السلام تو یوں کہہ لیں کہ جب
بظاہر پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ ہمارے نام پہ جا کے جو ہے وہ فلاں سے خرید لو، اس کی جو ہے وہ رقم ہم ادا کر دیں گے. کیا بات ہے، اپنی چیزیں گروی رکھوا کر جی بالکل لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال پر اتنا عطا فرمایا کہ آپ سے وہ سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا، کسی نے مدد کر کے پھر وہ آپ کے سر پر رکھا. تو آپ دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام کی سخاوت کو ہم یہ سن رہے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی صحبت بابرکت پاتے تھے اور حضور کے دن رات کے ان معاملات کو دیکھ رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا تو حضور اسے معاف فرما دیتے. معاذ اللہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے برے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا، حضور اسے سمجھاتے، صحابہ کرام کو اس کے حوالے سے فرماتے، ترغیب دیتے کہ ابھی ٹھہرو، اور اسے جو ہے اس بات کی طرف جو ہے اسلام کی رغبت دلاتے. اور نبی کریم علیہ السلام اپنے دامن کو پھیلائے رکھتے تھے، جو آتا تھا اسے عطا فرماتے تھے. پیارے آقا علیہ السلام امت کے لیے رویا کرتے تھے، امت کی مغفرت چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے، جو آنے والے ہوتے ان کی خاطر داری فرمایا کرتے تھے، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے. جب یہ ساری چیزیں صحابہ کرام دیکھ رہے تھے تو ان کی محبت میں روز افزو اضافہ ہو رہا تھا، ان کے عشق رسول میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی کمال کی جو شخصیت کو دیکھ رہے تھے کہ آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور ایسا پھر آئندہ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا نبی پاک علیہ السلام کو بنایا ہے ایسی ذات اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کی نہیں بنائی، ایسی شان اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. ان سیرت کے پہلوؤں کو دیکھ کر صحابہ کی محبت میں اضافہ ہوا. اب مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم بھی سیرت کو پڑھیں تاکہ اضافہ ہو ہمارے عشق رسول میں، اضافہ ہو ہماری محبت میں، اضافہ ہو ہمارے پیار میں، اضافہ ہو ہماری مودت میں، اضافہ ہو ہمارے عمل میں. کیونکہ جب پڑھیں گے تو پھر عمل کرنے کا بھی دل چاہے گا کہ وہ کریم آقا ہیں تو ان کے پیارے طریقے پر کیوں نہ چلا جائے. تو آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع کو اپنے دل کے اندر بسانے کی کوشش کیجیے، اور ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم سیرت رسول کی ایک کتاب، سیرت رسول عربی یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی مختصر بھی ہیں مگر جامع اور آسان ہیں. مکتبۃ المدینہ سے آپ کتابوں کو حاصل کر لیجئے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو پڑھیں. بلکہ میں کہوں گا اپنے بچوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے محبت رسول میں اللہ نے چاہا اضافہ ہوگا. اب جب ہم بات سیرت کی کر رہے ہیں اور عشق رسول کی بات کریں تو کچھ ایسے پہلوؤں پر مزید گفتگو ہو جائے کہ جس سے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو. تو حضرات بھائی یہاں آپ کچھ نبی پاک کے روزمرہ کے معمولات پر بھی بات کریں، کیونکہ ہم جب سلسلہ دیکھ رہے ہیں، پروگرام میں شامل ہیں، تو آج کچھ لے کر بھی تو اٹھے نا، اپنے روزمرہ کے معمولات کے لیے بھی تو کچھ لے کر اٹھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی کا ہے کہ آپ گھر کے کام کاج کے اندر بھی گھر والوں کی مدد فرمایا کرتے تھے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ گھر کے کام کاج کے اندر بھی بندے کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے. جو کام کر سکتے ہوں، جس کام کے اندر معاونت ہو سکتی ہو، تو اس کے اندر بندے کو اس نیت کے ساتھ کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے. خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام مدد کیا کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ارشاد فرماتی ہیں کہ یوں ہمارے درمیان سے تشریف لے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی. یعنی ہر کام کا ایک وقت ہے. جب رب کی عبادت کا وقت ہے اس وقت انداز یہ ہے کہ اب اور کوئی کام نہیں، صرف رب کی عبادت کرنی ہے، اور اس سے پہلے آپ گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. اپنے کام اپنے ہاتھ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک مبارک انداز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وہ مبارک انداز جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو لے کر گئیں اور آپ کو جب دودھ پلایا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے انکار کر دیا، آپ نے دودھ نہ پیا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن میں ایک ایسی تعلیم عطا کرنا تھا اپنی امت کو
کہ میں بھائیوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ بھائیوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ مبارک انداز جو آپ نے ابتدا میں ایک ہمیں پیغام دیا اور پھر بعد میں حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا، تو یوں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں عام طور پر بھائی کا حصہ دبا لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ جو ہے وہ دبا لیتے ہیں، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے حصے پر قابض ہو گیا ہے، والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے جو وراثت میں ملتا تھا وہ اسے نہیں دے رہا ہوتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعویٰ عشق رسول بھی ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز میں سے ایک مبارک انداز یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حقداروں کو حق دیا جائے، چاہے وہ وراثت کا ہو، چاہے وہ آپ کے قرض کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا کاروباری معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقداروں کو اس کا حق دیں۔ پھر ہم نبی پاک علیہ السلام کی روزمرہ کے معاملات کو اگر سیرت میں دیکھتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین، علماء نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو روزمرہ کے معاملات تھے گویا کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ 3 طرح کے معاملات پیارے آقا علیہ السلام کے تھے۔ ایک حصہ نبی پاک علیہ السلام کا عبادت الہی، یعنی روز کے معاملات میں عبادت الہی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو معمول نبی پاک علیہ السلام کا تو مخلوق کے معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا برتاؤ، صحابہ کے ساتھ برتاؤ، اور جو تیسرا اپنی زندگی کا حصہ تھا روزمرہ کا وہ تھا اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ ان 3 حصوں میں نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ اپنی زندگی کے حصوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے، عبادت، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور ساتھ میں اپنے گھر والے، ان 3 چیزوں پر اگر ہم نظر کریں تو پوری زندگی اسی پر محیط ہے۔ میں غور کروں، آپ غور کریں، میں عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہم نے کون سا وقت مختص کیا ہوا ہے؟ کیا 5 نمازیں بھی با جماعت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ کیا تلاوت قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، جو لوگ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے ہم نے کون سا وقت مقرر کیا ہے؟ کیا ہمارا انداز ہوتا ہے؟ پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو ایسے ذاتی تعلقات ہیں ان میں ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عشق کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرت کے مطابق ڈھالا جائے۔ تو اس پر غور بھی کیجئے، ربیع الاول کے مہینے میں اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کیجئے۔ کچھ کالز دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلال احمد اطاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس کے رسول کے رنگ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سیرتیں بیان کرتے رہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اگلی کال۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا، دل خوش ہو گیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول، ماشاءاللہ اللہ تعالی نظر بد سے بچائے۔ میرے بچے آئے دن یعنی کہ عجیب ڈرامے فلمیں دیکھتے تھے، ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مدنی چینل ہمارے گھر میں اب رات دن چلتا ہے ماشاءاللہ۔ رات کو بھی یعنی کہ 2-4 گھنٹے جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں دیکھتا ہوں، اور دن میں ماشاءاللہ میرے بچے دیکھتے ہیں، اور بہت کچھ یعنی کہ ان کو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جب بھی چلاتے ہیں الحمدللہ کوئی نہ کوئی دینی مسئلہ مسائل الحمدللہ معلومات ملتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی چینل کی برکتیں آپ نے بتائی، اللہ آپ کو برکت دے دے۔ اب تو مدنی چینل انشاءاللہ بچوں کا بھی آ رہا ہے، تو اپنے بچوں کے مدنی چینل دکھانے کے لیے جو ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ شامل کیجئے تاکہ بچوں کی دینی تربیت ہو۔ ہم بات کریں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی پاک علیہ السلام سے عشق کی، پیارے آقا علیہ السلام کے انداز کی۔ تو آخر میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس پہلو کو اپنا لینا غلام محی الدین بھائی، میں کہتا ہوں کہ شاید ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ آج ہم بہت زیادہ یعنی کہیں کہ مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس سنت کو شاید چھوڑا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا پہلو ہے غلام محی الدین بھائی، حضور کی سادگی۔ آپ نے ابھی کچھ واقعات بیان کیے کہ پیارے آقا علیہ السلام عطا فرمانے والے تھے، مالک کے 2 جہاں تھے، مالک کے کائنات تھے، کونین کی نعمتیں آپ کے ہاتھ میں تھی۔
مگر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ہی اپنے نالین مبارک کو گھانٹ لیا کرتے تھے، یعنی اس کو سی لیا کرتے تھے، پیون لگے کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی حضور کے پاس کمی تو نہیں تھی مگر سادگی جو اپنائی۔ پھر جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وفود کے ساتھ انداز تھا، جو وفد آیا کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ہے۔ سادگی کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے، اور ربیع الاول کے اس مہینے میں عاشقان رسول اگر سادگی کے اس پہلو کو اپنا لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان نہ ہو جائے؟ پھر نئے کپڑے کیسے پہنیں گے؟ نہیں، نئے کپڑے بھی سادگی کے ساتھ پہن سکتے ہیں نا بھائی۔ آپ اگر نئے کپڑے پہنے، ضروری ہے کہ آپ فیشن والے ہی پہنے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تو نئے کپڑے پہننا یقیناً سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ سادگی یہ ہے کہ انسان کے اندر مطلب تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، اور وہ جو بھی پہنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پہنے، اور جو اللہ نے دیا نا اس پر راضی ہو جائے۔ صحیح۔ اسی کو قناعت کہتے ہیں، اور اسی کو سادہ الفاظ میں سادگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی، سبحان اللہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ کبھی بھی کاشان نبوت پر 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلتا۔ اللہ، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مالک دو جہاں ہیں، تاجدار عالم ہیں، سبحان اللہ، اور دنیا کو تقسیم فرما رہے ہیں، اور آج تک جو بھی ملتا ہے سرکار کے صدقے میں ملتا ہے۔ آپ بھری ہوئی وادی دے رہے ہیں، آپ مال تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن خود اپنے گھر کا عالم یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ لگاتار 3 دن تک مسلسل کھانا نہیں بنتا تھا، بلکہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ مہینے ہو جاتے کاشان نبوت پر چولہا نہیں جلتا، صرف 2 چیزوں پر کھجور اور پانی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، محبوب اگر چاہو تو یہ پہاڑیاں سونے کی بن کر تمہارے ساتھ چلتی رہیں، اور مال و دولت کی کمی نہیں ہے، خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار فرمایا اور امت کو یہ تعلیم دی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر ہوتا تو پیش کر دیا جاتا، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر کہا جاتا کہ کھانے کو نہیں ہے تو حضور فرماتے میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ابھی فیضان نماز میں نے پڑھی، بڑی پیاری حدیث پاک، کہ وہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو قرآن پاک کی آیت اس کے تحت لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک انداز یہ تھا کہ جب پیارے آقا کو بھوک لگتی اور گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو حضور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب انداز دیکھیں کہ کھانا نہیں ہے اور پیارے آقا علیہ السلام نماز کی طرف۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن جب کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور جو بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو یہ صبر و شکر اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمت ہیں نا، اگر یہ ہمارے معاشرے میں آ جائیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہماری جو زندگی میں ایک بے سکونی ہے وہ سکون ہمیں مل جائے، اور جو ایک بے برکتی ہے تو وہ بھی، کیونکہ انسان بعض اوقات ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یوں ہے، تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ پھر حسد کے سوا، تکبر کے سوا، جلن کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ ہمیشہ بندہ اپنے نیچے کو دیکھے کہ اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، وہ پاؤں سے معذور ہے، اللہ نے مجھے سلامت پاؤں عطا فرمائے۔ تو جب بندہ اپنے نیچے کی طرف دیکھے گا اس کو شکر کی توفیق ملے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کو دیکھے نا بندہ کہ ایک دن ہے تو شکر ادا کریں، اور نہیں ہے تو پھر صبر ادا کریں، اور پھر بے صبری میں بندہ ایسے کلمات نہ نکالے کہ جو اسلام سے ہی باہر کر دے بندے کو، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھے، وہ ذات ہے کہ جو جہاں سب آسرے ختم ہو جاتے ہیں نا تو وہ وہاں سے نکال لیتی ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا دیتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سیرت کا پہلو بڑا قابل غور ہے، اور ایک کاش ہم ربیع النور شریف کی برکت سے ہم نیت کریں کہ ہم اس پہلو پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے خرچے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اتنا کماتے نہیں جتنے ہمارے خرچے ہیں، تو ہم بعض اوقات اسراف کی طرف چلے جاتے ہیں، یا بعض کنجوس اتنے ہوتے ہیں جو کمی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میانہ روی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بہترین وصف ہے اعتدال، اور یہ حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطها، تمام امور میں بہترین یہ ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ تو ہم اعتدال میں رہیں، نہ حد سے بڑھیں نہ حد سے کمی کریں، اعتدال میں اگر زندگی گزاریں گے نا تو انشاءاللہ سکون ہی سکون۔ اور عشق رسول کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھائے رکھیں، بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور وہ رنگ کیا ہے؟ دیکھیں اب ہم بات کریں نا، آپ سوچتے ہوں گے کہ نام رکھا ہے عشق رسول کے رنگ، وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ نبی پاک کی سادگی ہے، وہ نبی پاک کی سنتیں ہیں، نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک کا کردار ہے، نبی پاک کا انداز ہے۔ ان چیزوں کو اپنا لیں، عشق رسول کے رنگ بڑھتے رہیں گے، اور جب عشق رسول کا رنگ بڑھتا رہے گا دل اجالا ہو جائے گا، چہرہ روشن ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوگا، اللہ نے چاہا تازگی ملے گی، اور پھر اسی کے ساتھ جب دنیا سے جائیں گے یہی عشق رسول کا رنگ ہماری قبر کو روشن کرے گا، اور یہی عشق رسول کا رنگ
پول صراط پر ہمارے لیے روشنی کا باعث بنے گا اور ہمیں تیزی کے ساتھ پول صراط سے گزار دے گا. یہی عشق رسول کا رنگ میزان عمل میں ہمارے لیے نیکیوں کے پلڑوں کے بھاری بننے کا ذریعہ بنے گا. اور یہی عشق رسول کا رنگ جب ہم جام کوثر پینے کے لیے حوض کوثر پہ جائیں گے تو پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر پلوائے گا. اپنے اندر عشق رسول بڑھائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ربیع الاول کا مہینہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ساتھ گزاریے, مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے. انشاءاللہ عشق رسول بڑھتا رہے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں.